الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب کا روزہ بہت اچھے سے جا رہا ہے۔ سب تعریف کی تعریف صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے اور ایک ہی موت دینے والا ہے، ایک ہی رازق ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، یہاں تک کہ جو سب سے بڑی مخلوق ہے جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو دعا میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کبیرہ گناہ سے لے کے صغیرہ گناہ تک۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ چلیے آج کا موضوع شروع کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت نمبر، سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 سے۔ اس آیت کے بارے میں کچھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ چلیے پہلے میں آیت بیان کرتا ہوں۔ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت میں جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے وہ گناہ کیا ہے، بدکاری کی، زنا کیا، شراب کی، ہر طرح کے گناہ لے کے آتے تھے۔ کیا میرے جیسے بھی کہ اللہ تعالیٰ معافی کر سکتے ہیں؟ تو تب بھی آیت اتری تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کل کہہ دو ان سے، یا عبادی الذین اسرفوا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جو سمجھے کہ حدیں پار کر گئے ہیں، سمجھے کہ کسی نے قتل کر دیا ہے، کسی نے کچھ بھی گناہ کسی سے ہو گیا، یہاں تک کہ شرک کی بھی معافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ اس کے فالوور اور اس کی نسلیں ساری جہنم میں جانے والی ہیں۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ان کو میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ ان میں جو ایک چیز ہے وہ ہے مایوسی، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، دل میں یہ آنا کہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے سود کا کام کیا ہے، میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے، میرے ہاتھوں یہ ہوا ہے، سارے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے جہنم کے بنائے لیکن 8 دروازے جنت کے بنائے ہیں۔ اب یہ جو 8 دروازے جنت کے بنانے کا ایک دروازہ ایکسٹرا کیوں بنایا ہے؟ یہ جو ایک دروازہ ہے نا، یہ ایک دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا۔ اب چاہے انسان نے کتنا بھی گناہ کر دیا، زنا کر دیا، شراب پی لی ہے، جتنا مرضی گناہ کر دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر انسان کے اعمال اور انسان کے گناہ برابر ہو جائیں، جیسے 7 دروازے جہنم کے ہیں اور 7 دروازے سمجھے کہ جنت کے ہیں، یہ ہو گئے لیول ہو گئے، تو انسان کے پاس اب جنت میں کیسے جائے گا وہ؟ اب اس کے تو سارے اعمال اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 8واں دروازہ بنایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ہم چاہے کتنا بھی گناہ کریں، ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی گناہ کر دے، قتل کر دے، جیسے ہم سب جانتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ جس میں ایک شخص 99 قتل کرتا ہے، یہاں تک کہ سینکڑوں قتل کر دیتا ہے۔ کیا مجھ جیسے بھی گناہ کی معافی ہے؟ وہ جیسے کتنے لوگوں کے پاس جاتا ہے، سب کہتے ہیں تمہاری بخشش نہیں ہے، لیکن ایک عالم کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری بخشش ہے، لیکن تمہیں اپنا شہر بدلنا ہے،
پھر وہ شہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، رات میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور جیسے ایک جہنم لے کے جانے والا اور ایک جنت لے کے جانے والا فرشتہ میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے. چلے ایک وہ تو ایک ٹوٹلی لمبی سٹوری ہے. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے جنت کے اس لیے بنائے تاکہ مسلمان اس چیز کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز کے اوپر ہے. اب سوچے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اٹ از بیونڈ آور تھنکنگ، کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. اگر اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی معاف کرنا کتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کرنا کتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑے ہیں، ہم جیسے کہ ایک جو زمین کی بھی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم جیسے کو جہنم میں ڈال کے اس کو کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جب زندگی میں آپ کو ٹرائل دے رہے ہیں یا کچھ تکلیفیں دے رہے ہیں، تو ان سب کا ایک حکمت ہوتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹے، اپنے گناہ کی معافی مانگے اور اپنے نفس شیطان کو نہ سنیں. اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے ہاتھ اتنے گناہ کروائے کہ اس کے دل میں ایک نیگیٹو پوائنٹ آ جائے کہ اب میری معافی نہیں ہوگی. لیکن پھر ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں، پر قرآن میں اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو آپ اور میں، ہم سب گنہگار ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے، اور ہر وقت جب معافی مانگے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک نیچرل پاور آتی ہے اپنے نفس سے لڑنے کے لیے. یہاں تک کہ اگر آپ کے دل میں نیت آئی ہے سچی توبہ کرنے کی، پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے اندر سے جو آنکھوں سے آنسو آتا ہے توبہ کا، وہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں. سب بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے، ٹی وی، میڈیا، فحش فلمیں، جھوٹ، فریب، غیبت، سارے گناہوں سے بخشش مانگے اور صرف اللہ کی عبادت کریں. جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوگی. چلیے آج کا موضوع میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ جو وامٹنگ کرتے ہیں، کیا وامٹنگ سے روزہ بریک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے وامٹنگ سے روزہ بریک نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے وامٹنگ اس حد تک کر دی ہے کہ اگر آپ کو ڈیفینیٹلی میڈیسن کی ضرورت ہے تو پھر آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، بیکاز آپ کو میڈیسن کی زیادہ ضرورت ہے. تو آپ اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان ختم ہوگا تو آپ اس کو ریکور کر کے میک اپ روزہ رکھ سکتے ہیں. چلیے آج کا پروگرام میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ہم سب اپنے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، ہم سب اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. دعا میں بہت یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.